حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے رمضان المبارک آیا ہی چاہتا ہے۔ آپ سب لوگ جو ہیں وہ منتظر ہوں گے اس بات کے کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند جو ہے وہ نظر آ جائے اور ہم لوگ روزہ رکھیں اور اس مہینے سے جو ہے وہ خوب جی بھر کے جو ہے وہ فائدہ حاصل کریں اور ثواب جو ہے وہ کمائیں۔ مختلف اعلانات ہیں تو چاند یقیناً ہیوسٹن کے لوگ جو ہیں وہ تو چاند دیکھیں گے اور عید جو ہے وہ کریں گے، لیکن ایک جماعت ہے امریکہ کی اسنا، انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا، 23 دن پہلے انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ چاند جو ہے وہ 13 ستمبر کو ہوگا، یعنی 13 ستمبر کو پہلا روزہ ہوگا، انہوں نے پہلے سے اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ میٹنگ جو ان کی ہوئی ہے یہ لندن کے اندر ہوئی ہے، تو وہاں سے فتویٰ جاری ہوا اور وہ فتویٰ جو ہے وہ اسنا نے قبول کر لیا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ 13 ستمبر کو جو ہے وہ پہلا روزہ رکھیں گے۔ تو یہ 23 دن پہلے سے انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب یقیناً جو بھی افیلیٹڈ ہیں ہیوسٹن کے اندر وہ تو یقیناً اسی کو فالو کریں گے، اعلانات جو ہیں وہ بعد میں کریں گے، لیکن یہ اسنا کی ویب سائٹ پہ آپ لوگ اگر تشریف لے جائیں تو وہاں جا کے ذرا چیک کر لیجئے گا۔ انہوں کی جو ڈیٹ ہے وہ 8/20/2007، انٹرنیشنل ٹائم جو ہے وہ 1548 ہے۔ تو انہوں نے پہلے 23 دن پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کہ چاند اس دن ہوگا، لیکن میں اسی جماعت کا کیلنڈر جو ہے وہ دیکھ رہا تھا جو انہوں نے پچھلے سال جو ہے وہ 1427 میں جو انہوں نے چھاپا تھا یعنی ہجری میں، اس کے اندر سے انہوں نے تھوڑی سی تبدیلی ان کو کرنی پڑ گئی۔ 2011 تک کا انہوں نے کیلنڈر بنا دیا تھا، لیکن اس کیلنڈر کے اندر جو عید ہے وہ 12 اکتوبر کی شو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ چینج کرنی پڑی اور اس سال ہم اس کو عید کو 13 اکتوبر کو منائیں گے۔ یہ دو چیزیں میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ میرے ہیوسٹن کے جتنے مسلمان ہیں یہ بیچارے جو چاند دیکھتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بالکل ٹھیک ہے۔ چاند کے بارے میں حتمی طور پر کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس دن ویزیبل ہوگا، 1-2 منٹ کے فرق کے ساتھ بھی کام جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، 12 گھنٹے آگے چلا گیا۔ ایون کہ چاند جو ہے وہ سطح آسمان پہ ہو، ہورائزن پہ ہو بھی، افق پہ ہو بھی اور بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آتا تو پھر بھی دن آگے چلا جائے گا۔ تو یہ چینجنگ یہ بتلاتی ہے، اسنا کے کیلنڈر کی چینجنگ یہ بتلاتی ہے کہ ان کو بھی یقین نہیں ہے، ان بیچاروں کو سال بعد ہی دوسرے سال کی ڈیٹ کو چینج کرنا پڑ گیا۔ تو میرے سامنے جتنے بھی سن رہے ہیں وہ پلیز ذرا اسنا کی ویب سائٹ پہ جائیے گا اور جا کر اس کو دیکھیے گا کہ انہوں نے اعلان 23 دن پہلے کر دیا ہے، اور یقیناً یہ حدیث کے مطابق تو نہیں ہے۔ اب انہوں نے اپنے جو دلائل دیے ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اور میں نے صرف اتنا بتانا تھا، اور باقی جتنے افیلیٹڈ ہیں وہ ابھی اعلان نہیں کر رہے، وہ بھی اعلان جو ہے وہ کر ڈالیں گے۔ لیکن یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ چاند کو دیکھو تو مہینے کا آغاز کرو اور چاند کو دیکھو تو عید کرو، ایک ہی مہینے کے اندر 2 مرتبہ چاند کو دیکھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کیلنڈر کوئی بھی بنائے گا وہ غلطی ضرور کرے گا، جیسا کہ یہ ابھی غلطی ہو گئی۔ پچھلا کیلنڈر کی کاپی میرے سامنے پڑی ہے، اس کے اندر 12 اکتوبر لکھا ہے عید 2007 میں، لیکن اب جو نیا اعلان ہوا اس کے اندر اکتوبر 13 کو عید ہوگی، 13 اکتوبر کو عید کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ تو یہ دونوں اعلانات کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ سنت کے حق میں ہیں یا مخالف ہیں میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں بیان کر چکا، آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیں گے، اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے سامعین اتنے ذہین اور پڑھے لکھے ہیں کہ وہ فوراً مسئلے کو اچک لیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیلنڈر جو کہا گیا کہ نہیں صحیح، جن لوگوں نے دلائل دیے ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیلنڈر کے خلاف کیوں ہیں، یعنی کہ کیلنڈر اگر نہیں بنایا جاتا تو کیوں نہیں بناتے آپ لوگ، اس کے حق میں نہیں کیوں نہیں ہے؟ تو ان کی ایک دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کیلنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حساب لگانا، اور اگر حساب لگانا ہے، کیلنڈر پہلے سے حساب لگا کے بنانا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں 2 مرتبہ کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ایک ہی مہینے کے اندر 2 مرتبہ حساب لگانے کا حضور حکم کیوں دے رہے ہیں؟ دوسری انہوں نے یہ دلیل دی ہے جو کیلنڈر کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اگلا مہینہ شروع نہیں کر سکتے جب تک کہ چاند تم دیکھ نہ لو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے، فمن شاہد منکم الشہر، شاہد کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ تعداد جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے کہ کن لوگوں نے دیکھا ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میاں بیوی نے گھر میں کوئی چاند دیکھ لیا ہو، جیسے ایک مرتبہ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ وہ میاں بیوی نے دیکھ لیا، ہم ان کو کالیں کر کر کے تھک گئے، وہ کبھی اٹھائیں کبھی نہ اٹھائیں، بیوی نے اٹھایا تو بیوی سے پوچھا تو نے کس طرح کا چاند دیکھا، بولی جس طرح مونچھیں ہوتی ہیں، یعنی نیچے دونوں کنارے تھے، بڑی پرابلم پڑ گئی۔ تو بھئی چاند مونچھوں کی طرح کا تو نہیں نہ ہوتا، چاند تو اوپر ہوتا ہے، اس کے کنارے تو اور طرح کے ہوتے ہیں، مونچھوں کی طرح کے کنارے نہیں ہوتے، تو بڑا مسئلہ بنا۔
تو یہ ہے کہ اگر مطلع صاف ہو تو پھر آپ لوگوں کو تعداد بڑھانی پڑے گی، یہ بات یاد رکھیے گا. پھر یہ 2 بندے نہیں ہوتے، کتنے وٹنس ہونے چاہیے؟ تو اس کی تعداد جو ہے وہ بہت ساری. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک اینڈ امام احمد ریکوائرڈ لارج نمبر آف وٹنسز when the sky was clear. جب آسمان بالکل صاف ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد ہونی چاہیے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگر ہیوسٹن کا مطلع صاف ہوا بدھ کے دن تو پھر آپ کو جو ہے وہ بہت سارے گواہ چاہیے، اور جہاں سے لوگوں نے گواہی دی ہے اگر وہاں مطلع صاف ہے تو پھر بھی وہاں سے بہت سارے گواہ چاہیے. 2 بندے کافی نہیں ہوں گے اگر وہاں مطلع صاف ہے. امام احمد accepted 1 witness for رمضان مبارک and 2 for Eid if the sky was cloudy. Imam Shafi'i accepted 1 witness for Ramadan and 2 for Eid. Imam Abu Yusuf required 50 in Baghdad of his time. تو امام ابو یوسف جو ہیں، اگر آپ لوگ حنفی ہیں تو امام یوسف فرماتے ہیں کہ آپ نے ٹائم میں جب وہ چیف جسٹس تھے وہ کہتے تھے کہ 50 آدمی، اگر کلاؤڈی نہیں ہیزی نہیں ہے تو 50 آدمی جو ہے وہ لے کر آؤ، کیونکہ جب آسمان صاف ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی بندے نے دیکھا باقی سب بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. باقی بندوں کو بھی پتا ہوگا بھائی چاند نکلا ہے باہر، کیونکہ رمضان المبارک کا چاند تو ہر ایک آدمی دیکھتا ہے، اور عید کا چاند اللہ اکبر جل شانہ لوگوں کو تو انتظار ہوتا ہے، اور اگر عید کا چاند 29 کو نظر آ جائے تو پھر خوشی تو دیدنی ہے ان کی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام محمد ریکوائرڈ اے گروپ فرام ایچ ماسک ان ٹاؤن، اور کہتے ہیں بہت ساری تعداد ہونی چاہیے ہر ماسک سے اگر کلیئر ہے بالکل آسمان. تو ایوب آسکڈ فار اے منیمم آف 500 ان بلخ. ہی واز اے قاضی. اور جب وہ تھے تو انہوں نے کہا کہ جب صاف ہے بالکل تو پھر بہت سارے آدمیوں کی گواہی دینا جو ہے وہ ضروری ہے. تو یہ ذرا ذہن نشین رہے کہ جب ہورائزن بالکل صاف ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو کافی ساری گواہیوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ایک آدھ بندہ جو ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. بہت ساری مینی ریزن ہو سکتی ہیں. تو سوال کیا گیا کہ یہ کیلنڈر جو ہے یہ کیوں ہے؟ تو پھر وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر ملک کا کیلنڈر پھر علیحدہ بنانا پڑے گا، کیونکہ ایک تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، اگر کیلنڈر اس لیے بنایا جائے کہ امت متفق ہو جائے، اس کا اتحاد ہو جائے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان والے آپ ہی کے ساتھ عید کریں گے؟ اسی ٹائم پہ عید ہوگی یا ڈفرینٹ ٹائم پہ ہوگی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جس وقت امریکہ والے عید منا رہے ہوں گے کیا پاکستان والے اسی وقت منا رہے ہوں گے؟ امپاسبل ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ناممکنات میں سے ہے. تو پھر اتحاد تو کوئی نہ ہوا. کیا اگر کسی ملک کی پیروی کے لیے بنا حدیث کے مطابق اگر سب چاند دے کر اعلان کریں تو اتحاد نہیں ہو سکتا؟ 2 عیدیں تبھی ہوتی ہیں کہ جب حدیث کے اوپر جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا، پھر اس کے اوپر 2 عیدیں ہو جاتی. تو کیلنڈر بنانے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کیلنڈر بنائیں گے تو وہ تمام ملکوں پر لاگو نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے، تو اس لیے اکٹھے تو عید آپ کر ہی نہیں سکتے. تو جب اکٹھے عید کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی تو اتحاد کس کا؟ تو ایک صاحب بولے، وہ میٹنگ میں کہنے لگے کہ واقعی بات صحیح ہے کہ اتحاد یہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف کر کے اتحاد کرو. نہیں، عبادات کے اندر اتحاد یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ عمل کرو، اس کو اتحاد کہتے ہیں. خیر، ہر آدمی نے اپنے اپنے جو ہیں وہ دلائل دیے. یقیناً آدمی کی نیتیں بالکل ٹھیک ہوں گی، وہ قرآن اور حدیث اور نبی کی محبت رکھ کے ہی یہ دیتے ہوں گے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ دشمنی رکھ کے یہ باتیں کہتے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم پھر ایک دلیل دی گئی کہ اگر ہم کیلنڈر بناتے ہیں تو ان مسلمانوں کا کیا بنے گا جو ابھی بہت دور دراز رہتے ہیں؟ اتحاد تو پھر بھی نہ ہوا. جیسے افریقہ کے جنگلوں میں رہتے ہیں، یہ بہت دور رہتے ہیں، یہ جانتے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ عید کس دن کریں گے جبکہ ملک ایک ہے؟ چاند دیکھ کر یا نہیں؟ تو ابھی دیکھیے آپ نے ایک ہی سال کے اندر ایسا ہوا کہ چاند کی ڈیٹ کو چینج کرنا پڑ گیا. وجہ یہ ہے کہ چاند کے بارے میں ابن تیمیہ نے بھی یہ کہا کہ چاند کا جو کیلنڈر ہے یہ واحد ہے کہ جس کو ہم نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حتمی طور پر کوئی آدمی بھی بتا نہیں سکتا. اس کی دلیل آپ کے بالکل سامنے ہے. جن لوگوں کے پاس اسنا کا پچھلے سال کا کیلنڈر ہے وہ اس کی پرنٹ نکالیے اور اس سال کا اعلان بھی دونوں نکال کے دیکھ لیجئے. دونوں میں آپ کو ایک دن کا فرق ابھی سے ہی نظر آ گیا. تو سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی مصیبت دماغ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، کچھ اختلاف نہیں ہوگا. آپ باہر نکلیے بدھ کے دن، چاند کو دیکھیے اور ہر طرف سے گواہیاں لیجئے. اگر جہاں سے گواہی آئی ہے وہاں صاف ہے آسمان تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے نزدیک پھر کیا ہوگا؟ آپ کو بہت سارے گواہوں کی ضرورت، گواہی آپ کے پاس پہنچے گی. عید رکھیے، روزہ جو ہے وہ کیجئے، دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہم لوگوں پر نازل آتی ہیں. خدا سب لوگوں کے لیے چاند جو ہے وہ ظاہر فرما دے، ایک ہی دن پہ جو ہے وہ روزہ ہو. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
رمضان شریف کے آمد پہ اس سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے وہ کچھ چاند کے مسائل اور رمضان کی فضیلت جو ہے وہ اس میں ماہ رمضان مبارک کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے. اسی سنت کے حوالے سے میں جو ہے وہ آپ کو وہ احادیث مبارکہ جو ہے وہ سنا رہا ہوں جو احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں. آج میں نے اس طرح کیا کہ اپنے سامعین کے لیے میں وہ اصل اوریجنل کتابیں جو ہے نا وہ لے آیا تاکہ وہاں سے میں عربک ٹیکسٹ جو ہے وہ پڑھ کر آپ کی نظر کر دوں اور پھر آپ بھی نوٹ کرتے جائیں اور جب آپ کو کبھی ٹائم ملے تو آپ بھی اسے کتابوں کے اندر خود سے دیکھ سکیں. ماشاءاللہ ہمارے سامعین جو ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ان کے پاس کتابیں بھی گھر میں ہیں. بخاری شریف ہے، مسلم ہے، نسائی شریف ہے، ابو داؤد ہے، موطا امام مالک ہے، ابن ماجہ شریف ہے، ابو داؤد ہے. یہ کتابیں ہمارے سامعین کے گھر پڑھی ہوئی ہیں. اگر نہ بھی ہوں تو وہ انٹرنیٹ کھول کر جو ہے وہ اسے پڑھ سکتے ہیں. اس لیے میں نے چاہا کہ میں عربک ٹیکسٹ ڈائریکٹ بک سے جو ہے وہ پڑھ کر آپ کو سنا دوں. میرے سامنے ایک کتاب نسائی شریف ہے. چاند کے حوالے سے اس کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ ذرا ملاحظہ کیجیے گا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ان ابن عباس قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رأيت الهلال فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله قال نعم فنادى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تصوموا. ٹرانسلیشن ان اردو. حضرت سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص گاؤں کا رہنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں نے چاند دیکھا. آپ نے پوچھا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اس کے عبد اور بھیجے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی منادی کرا دی. یہ حدیث آپ نے سنی، یہ کس میں ہے؟ نسائی شریف میں، کتاب الصیام. آپ کھولیں گے تو یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. یہاں کچھ نکات ہیں کہ گاؤں کا آدمی آیا تو اس نے کیا کہا؟ رأیت الہلال، میں نے چاند کو دیکھا ہے. تو اگر رویت کا ترجمہ حساب لگانا کریں گے، بڑے دھیان سے سنیے گا نقطہ، اگر رویت کا معنی حساب لگانا کریں گے تو عرابی ہے. توجہ رہے ذرا، یہ عرابی ہے. عرابی معلوم ہے کسے کہتے ہو؟ گاؤں کا رہنے والا. اور اپنی لینگویج میں آپ اسے کہتے ہو پینڈو. یہ لفظ ہے نا، عرابی، گاؤں کا رہنے والا. تو شہر میں لوگ پڑے ہوئے نہیں تھے تو گاؤں کے لوگ کیسے پڑے ہوئے تھے؟ تو یہ گاؤں کا ایک آدمی آیا. تو یہاں آپ رئیتوں کا ترجمہ حساب و کتاب نہیں کریں گے. اگر آپ کہیں کہ رویت کا ترجمہ حساب و کتاب ہے تو یہ تو عربی ہے، اس بیچارے کے پاس تو کوئی نالج ہی نہیں. تو وہ حساب و کتاب جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے، یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی. میری بات سمجھ رہے نا آپ؟ تو پھر رئیت کا ترجمہ دیکھنا ہی ہے، حساب کتاب لگانا نہیں ہے. اور پھر دوسری بات، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول اس کے عبد ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی گواہی دے گا تو وہ کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اور اس کے بعد کہے گا کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے. تو بعد میں اس پہ غور کیا جائے گا. لیکن آج کے دور میں تب لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اب لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. اس لیے ان سے ڈائریکٹلی قاضی جو ہے وہ گفتگو خود کرے گا گواہوں سے، اور ان سے ایک دو سوال کرے گا جو اسے معلوم ہوتے ہیں. یہ آدمی کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ آدمی کہیں کسی کو بچا تو نہیں رہا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری دیکھی جاتی. اور اگر مطلع جو ہے وہ بالکل صاف ہو تو پھر ایک آدمی کی گواہی بالکل ہی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ آسمان صاف ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صاف آسمان کے اوپر صرف ایک بندے نے دیکھا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. تو اس لیے اس کی تعداد جو ہے وہ مقرر کی گئی. اب آ جائیے ایک حضرت ابن عباس سے دوسرا لفظ ملاحظہ کیجیے. جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ابصرت الهلال الليلة فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا. ایک عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں نے رات کو چاند دیکھا. یہ اب سر تو جو ہوتا ہے نا، اس کا معنی تھنکنگ نہیں ہے. اب سر تو یہ آپ لوگ ڈکشنری کھول لیجئے اور اب سر تو کا معنی دیکھیے. اب سر تو کا معنی تھنکنگ بالکل نہیں ہے کہ میں نے تھنکنگ کی ہے، میں نے حساب و کتاب کیا ہے اور میں نے کیلنڈر پہلے بنا لیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یعنی میں نے نیکر آئی سے چاند کو میں نے دیکھا، ہلال کو میں نے دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول اس کے عبد ہیں؟ کہا. تو آپ نے کہا اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ ہے. یہ میں نے دو حدیث مبارکہ ٹیکسٹ کے ساتھ نسائی شریف سے پڑھی ہیں. اب آ جائیے، اب میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں کتاب الصیام موطا امام مالک سے. موطا امام مالک تو جانتے ہیں نا آپ، بڑی مشہور کتاب، پہلی کتابوں میں سے سب سے پہلا حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ یہ ہے موطا امام مالک. تو اس لیے ذہن میں یہ رکھا کریں گے بخاری شریف ہی صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، حدیث کی کتابیں بہت ساری ہیں. امام بخاری نے صرف ٹوٹل 4000 حدیثیں لکھی ہیں ریپیٹڈ چھوڑ کر.
تو 96,000 حدیثیں انہوں نے لکھی ہی نہیں ہیں. تو 96,000 حدیثیں تو آپ کو ڈھونڈنا پڑیں گی نا کہیں نہ کہیں. تو حدیث کی کتابیں بہت ساری ہیں، اس لیے قرآن کے بعد حدیث کا درجہ ہے. اب ذرا حدیث سنیے. موطا امام مالک کتاب الصیام سے پہلا باب ہے. باب کا نام کیا ہے؟ ما جاء فی رؤیت الہلال للصوم والفطر فی رمضان. حدثنی یحیی عن مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. تو لفظ سنے آپ نے بھائی، یہ ان لفظوں نے تو یہ بتلا دیا کہ کیلنڈر کسی صورت میں بنایا جا ہی نہیں سکتا. ان لفظوں نے بتلا دیا بالکل واضح. ذرا توجہ دیجیے، ترجمہ ملاحظہ کیجیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، روزے نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور رکھنے نہ چھوڑو جب تک چاند دیکھ نہ لو، اور اگر بادل کی وجہ سے تمہیں نظر نہ آئے تو پھر تم پورے 30 دن کرو. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ نے اس جملے نے، اگر ہم واقعی حدیث پر عمل کرتے ہیں تو اس جملے نے کیلنڈر کے وجود کو کلیتاً ختم کر کے رکھ دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بادل کے پیچھے چاند کھڑا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. باوجود اس بات کے کہ چاند کھڑا ہے اور ہمیں نظر نہیں آ رہا، چاند پیدا ہو چکا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، چاند جو ہے وہ آسمان پر ہے مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو 30 دن مکمل کرو. اب کیلنڈر کا تصور کہاں گیا؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، اگر بادل چھا جائیں. یہ حدیث کس میں ہے؟ موطا امام مالک میں. میں نے چین بھی پڑھ ڈالی. آگے چلیے، اسی کے ساتھ دوسری حدیث ہے. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، لہذا روزے نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اسے دیکھے بغیر روزے نہ چھوڑو، اور اگر ابر ہو تو پھر 30 دن مکمل کر لو. تو یہ دو حدیث مبارکہ میں نے موطا امام مالک سے پڑھ ڈالی. یقیناً آپ کے پاس حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہوگی موطا امام مالک سے یہ حدیث مبارکہ. اب آ جائیے سنن ابو داؤد شریف سے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. سنن ابو داؤد شریف جو ہے اس کے اندر حدیث مبارکہ کتاب الصیام آپ کھولیں گے تو کتاب الصیام کا جو ہے وہ باب الشہر تکون 29 یہ باب ہے، باب نمبر 182. اس کی حدیث جو ہے نا وہ 549. ذرا دیکھیے گا، حدیث کے جملے سنیے گا. حدثنا سلیمان بن حرب نا شعبۃ عن الاسود بن قیس عن سعید بن عمر ویعنی ابن سعید بن العاص عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب الشہر هكذا 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 وخانس سلیمان اصبعه في الثالثۃ یعنی 29 و 30. تو ترجمہ ملاحظہ ہو، سعید بن عمر بن سعید بن العاص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ان پڑھ لوگ ہیں. کیا مطلب؟ بے پڑھے لوگ ہیں، ان پڑھ نہیں. یہ لوگ ترجمہ کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ عربی میں اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے. تو بے پڑھے لوگ ہیں ہم. تو ہم لوگ جو ہے نا یہ حساب و کتاب کے چکر میں نہیں پڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ حساب و کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. تو جب حضور نے بتلا دیا کہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے یا 29 کا ہوتا ہے تو حضور کو پتا تو ہے. یہ تو نہیں نا کہا کہ مہینہ 30 کا ہوتا ہے یا 32 36 کا ہوتا ہے. مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. تو حساب و کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم کیلنڈر بنانے کے چکروں میں نہیں پڑیں گے کہ ہم اس کو گنتے رہیں. بھائی مہینہ 29 کا یا 30 کا، 29 کی کو باہر نکل کے دیکھ لیں گے کہ چاند ہے کہ نہیں ہے. نہیں نظر آیا تو 30 کا، بس اس سے زیادہ ہمیں حساب و کتاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس حدیث نے تو یہ واضح کر دیا کہ ہم لوگ حساب و کتاب یعنی کیلنڈر بنانے کے چکروں میں پڑنے والے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے. یہ محاورہ ہوتا ہے، لا نکتب ولا نحسب، یہ محاورہ ہے کہ بھائی ہم اس حساب و کتاب کے چکر میں پڑنے والے نہیں ہیں. جب مہینہ 29 اور 30 کا ہے تو بات ختم ہوگی. اب ابو داؤد شریف کی دوسری حدیث دیکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 30. تو بھئی بس روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، نہ چھوڑو جب تک اسے دیکھ نہ لو. اگر مطلع ابر آلودہ ہو تو 30 دن پورے کر لو. تو یہ حدیث مبارکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو داؤد شریف میں تھی. ابن ماجہ سے سنتے چلے جائیے. اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، یہ ابن ماجہ شریف میں ہے. تو معلوم یہ ہوا
کہ چاند کو دیکھنا مراد ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہیں وہ 29 کو چاند جو ہے وہ دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کے اندر لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ فیصلے کیے جن سے ان کو فائدہ ہوتا تھا، اپنی مرضی سے تشریح کی، اپنی مرضی سے جو ہے وہ نتیجے نکالے۔ بعض اوقات تو جتنی بھی پچھلی روایات تھیں اور بڑے تھے ان کو بھی جو ہے وہ برا بھلا کہہ کے ایک نئی چیز کو نکال دیا گیا۔ اسی طرح آج کل ہم ترقی اور روشن خیالی کی آڑ کے اندر ایک اور کام کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو چینج کر رہے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ چاند کو دیکھو، دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر عید مناؤ، اور اگر افق ابر آلود ہو تو 30 دن پورے کرو۔ یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کی نظر کیا۔ اب جب یہ حدیث بالکل واضح ہے تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی روشنی میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ جب لفظ بالکل واضح ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی عقل وہاں ملائیں گے نہیں، اور اس کے اپوزٹ اگر کوئی حدیث بھی کوئی اور نہیں آ رہی تو وہاں تو بالکل واضح حکم ہے چاند کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس کو دیکھو، روزے رکھو، روزے کا آغاز کرو اور دیکھو اسے تو آگے عید جو ہے وہ مناؤ۔ اور اگر وہ افق ابر آلود ہے، یعنی چاند تو ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو پھر تم کیا کرو کہ 30 دن جو ہے وہ مکمل کر دو۔ اب جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں اس طرح تحقیق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اب میں نام نہیں لینا۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگ انٹرنیٹ پہ اور اخباروں میں چھاپ دیتے ہیں، اور جب میں ان کا نام لے کے بتاتا ہوں کہ فلاں جگہ انٹرنیٹ پہ یہ کہا ہے اور فلاں جگہ اخبار میں یہ کہا ہے، تو بیچاروں کو غصہ آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہ اگر غصہ ہی آتا ہے تو پھر یہ نیٹ پہ کیوں چھوڑتے ہیں، چھوڑا ہی نہ کریں، اخبار کتابوں میں کیوں لکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کو غصہ آتا ہے اس لیے صرف میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں تحقیق میں کہ چاند کا دیکھنا بذات خود عبادت نہیں ہے، بلکہ اسلامی عبادت کے لیے تحقیق کے ساتھ مہینے کی ابتدا معلوم کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو چاند دیکھنا عبادت نہیں ہے، اس لیے چاند دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو پٹڑی سے اتارنا ہو تو پھر ایسی بات کی جاتی ہے جو اس کی سمجھ میں ذرا جلدی آ جائے اور اس کو بھری لگے، اور جب یہ کہا جائے گا کہ چاند دیکھنا عبادت نہیں ہے تو اگلا کہے گا واقعی ٹھیک ہے بھائی، چاند دیکھنا عبادت ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جو صاحب اعلان کر دیں گے ہم اس کو فالو کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھنا ہے کہ عبادت ہے کیا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ چاند دیکھنا عبادت نہیں ہے تو پہلے یہ طے کر لیجئے کہ عبادت ہے کیا۔ اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اگر ہمیں اس کا ترجمہ مل جائے، بات واضح ہو جائے تو آسان ہو جائے گی۔ قرآن مجید سورہ مریم کے اندر کہا گیا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے اور اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ عبادت سمجھ رہے ہیں۔ اب دوسری جگہ پہ واضح ہو گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنات و انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وہ بندگی خدا کی، یہ سورہ زاریات میں کہا گیا۔ تو عبادت کیا ہے؟ خدا کی اطاعت کا نام عبادت ہے، یعنی جو خدا نے کہا اسے کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اسے مانا جائے، یہ عبادت ہے۔ جب یہ طے ہو گیا، اب آپ دیکھیے کہ سورہ انفال میں خدا تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر سورہ انفال میں کیا کہا، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مت جھگڑو۔ تو جب آپ یہ طے کر چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے اس کو پورا کرنا یہ عبادت ہے، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، یعنی جو حضور کہتے ہیں وہ مانو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا بھی عبادت کے زمرے میں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہا مسلم شریف میں اور بخاری میں، یہ دونوں میں حدیث ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ رکھنا بند کرو۔ تو جب عبادت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا جائے تو یہ صوموا امر ہے کہ چاند دیکھنا ہے تو روزے کا آغاز کرنا ہے، چاند دیکھنا ہے تو عید جو ہے وہ کرنی ہے۔ اب بخاری شریف میں دیکھ لیجئے، اس کا ترجمہ ذرا دیکھیے، لا تصوموا
حتی تروا الہلال، اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھ لو، اور اس وقت تک روزہ رکھنا بند نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، یعنی مہینہ تبھی ختم ہوگا۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرامین کی روشنی میں یہ معلوم پڑا ہمیں کہ حضور نے چاند کے دیکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے، اور چاند دیکھنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ قرار پائی۔ اور اگر آپ یہ کہو، بعض نے کہا ہے کہ بھئی عبادت سے مراد عبادت مقصودہ یا غیر مقصودہ، لیکن نہیں، اس زمرے میں پڑھنا ہی نہیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت یہ عبادت ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو جب اللہ کا حکم عبادت ٹھہرا تو رسول کا حکم ماننا عبادت۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا، اب دیکھو نا، لوگ اپنی مرضی سے ہر ایک تشریح کو جو ہے وہ کر لیں گے، اور اگر کوئی اور آدمی بتلائے تو اس کی ہم بات مانتے ہی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہمارے سامنے آتا ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شاید چاند کا دیکھنا ضروری ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرنے کے لیے اور قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ عربی کا ہی صرف پتا ہونا ضروری نہیں ہے، عربی جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر کیا استعمال کیا جاتا ہے، عرف عام کے اندر اس لفظ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ کی انگلش اور جو امریکن بورن ہے یہاں، ان کی انگلش، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے۔ اگر کوئی آدمی ایم اے انگلش کر کے آتا ہے پاکستان سے، اس کی انگلش میں، اور یہاں جو بچہ رہ رہا ہے جو بورن ہے، جس کی مدر ٹنگ ہے، اس کی انگلش میں فرق ہے۔ وہ انگلش کو عجیب طریقے سے بولے گا۔ اب چائنا سے جو لوگ آتے ہیں پاکستان میں اور وہاں آ کے ایم اے اردو کرتے ہیں، اردو میں ماسٹر کرتے ہیں، تو کیا وہ اسی طرح اردو بولتا ہے جیسے کراچی کا بچہ اردو بول رہا ہے؟ نہیں، بعض اوقات تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو بھائی، احادیث اور قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے صرف عربی کا جاننا ہی ضروری نہیں ہے۔ اگر عربی کا جاننا ضروری ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ سیکھنے کے اوپر سالوں نہ لگاتے، ایک دن کے اندر ان کی عربی زبان تھی، انہوں نے اتنے سال کیوں لگائے؟ معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان کا آ جانا قرآن فہمی کے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں سمجھنا پڑیں گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا، جس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں آپ لوگ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہم امی لوگ ہیں، ہمیں لکھنے پڑھنے سے کیا سروکار، مہینہ اس طرح، یعنی کبھی 29 کا اور کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو لے کر یہ جو بخاری میں ہے، یہ کہا گیا کہ اس دور میں صحابہ کرام کا علم کم تھا، اس لیے آج کل ہم لوگوں کو کیلنڈر بنا لینا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی اس حدیث کو پڑھ کر یہ نتیجہ نکالے کہ امت نہیں جانتی تھی صحابہ کرام کو اور حضور نعوذ باللہ حضور پاک اور ان لوگوں کا علم کم تھا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ حضور کی حدیثیں پڑھ کر محدث کہلاتے ہو، حضور کی حدیثیں پڑھ کر عالم کہلاتے ہو، حضور کی حدیثیں پڑھ کر جو ہے وہ آگے ترقی ہوتی ہے، تم پر دنیا اشکار ہوتی ہے، اور کہنا کہ ان صحابہ کرام کا علم نہیں تھا۔ چلو صحابہ کرام کا نہیں تھا، آگے تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، کسی نے بھی کیلنڈر نہیں بنایا۔ آگے چلیے، آپ کہیں کہ اگر علم کی کمی تھی تو ہارون الرشید کے دور میں تو علم اپنے عروج پر تھا، کتنے ماہر فلکیات جو ہیں وہ وہاں موجود تھے، لیکن کسی بھی شخص نے کیلنڈر نہیں بنایا۔ تو یہ کیا ترجمہ ہے کہ ہم لکھنے پڑھنے سے ہمیں کیا سروکار؟ بھائی دیکھو، اس کو غور کرو، اور غور کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں سرکار کیا فرما رہے ہیں۔ بھائی دیکھو، جس طرح دوسرے لوگ حساب و کتاب میں پڑ جاتے ہیں، تو حساب و کتاب کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے، مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، تو اب اس میں حساب و کتاب کیا کرنا؟ تو سرکار کے کہنے کا مطلب تو یہ تھا، لیکن ہم لوگوں نے یہ لیا کہ شاید وہ نعوذ باللہ صحابہ کرام جاہل تھے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ نہیں ہے تو یہ 29 اور 30 کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ 29 اور 30 کا بتلانا، یہ 30 اور 29 کی تعداد، یہ جو فگر ہے، یہ ڈیجٹ جو ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ چاند کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، یہ سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ چاند کا دیکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور چاند کی رویت جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ بعض دفعہ تو یہ بعض مہینوں میں تو واجب کفایہ ہے چاند کا دیکھنا۔ اب قرآن کی آیت دیکھیے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اب اس آیت کے اندر دو لفظ ہیں، شاہد اور شہر۔ گفتگو جاری رہے گی، اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔